السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عبدالرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبریں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپرنگ کورٹ آف پاکستان امیر بٹ صاحب۔ تو ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے جو عام مسائل ہمارے عوام کو درپیش آتے ہیں اس حوالے سے۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال ہے آپ کا؟ یہ اللہ کا فضل، ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ سوالات ہیں جو کہ میرے ذہن میں ہیں اور وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا تاکہ میں اپنے ناظرین تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ عام جو ہمارے روزمرہ زندگی میں مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں تو ان کا کیا حل ہے، تو وہ ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے، تو آپ کی اجازت ہے؟ میں سادہ زبان میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ عوام تک یہ بات پہنچے۔ سر، ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل لڑائی جھگڑے عام ہیں، تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کوئی انسان اگر آپ یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس میں وہ بہتر ہے، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور اس کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، تو ایسے میں اس انسان کے پاس کیا حق حاصل ہے کہ وہ قانونی طور پہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے؟ دیکھیں، بات تو اس میں جو بات آپ کی جو ہے وہ درست ہے، لیکن اس میں دو پہلو ہیں، ایک اسلامک پہلو ہے اور ایک ہمارا ملکی قانون ہے۔ اسلامک پہلو تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کلام پاک میں ہمیشہ صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر کوئی زیادتی کر لے تو اس کے لیے دعا کرے۔ اور سب سے پہلے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دو مثالیں ایسی ہیں جو کنسسٹنٹلی تمام مکتبہ فکر جو ہے ہمارے اسلام کے، وہ سارے اس کو مانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں سے جا رہے تھے اور ان کے اوپر ایک عورت کچرا پھینکتی تھی، لیکن جس وقت وہ بیمار ہوئی تو ان کی تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ یہ ہمارے لیے تو قابل برداشت نہیں ہوگا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو برداشت کیا اور ان کو دعائیں دی، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ عورت مسلمان ہو کے، کنورٹ ہو کے، پھر وہ اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اسی طرح سفر طائف ہے، جو طائف میں جس وقت وہ تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں پہ لوگوں نے ان کو پتھر پھینکے اور وہ لہو لہان ہو گئے۔ اس کے باوجود انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بھی دے اور اللہ تعالیٰ ان کو درست راستے کے اوپر لگائے۔ تو پھر یہ ثابت ہوا کہ وہی طائف والے سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ تو ایک تو یہ اسلامک پہلو ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جو ہمارا مسلم کنٹری ہے پاکستان، اس میں کچھ قوانین ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پہلے تو آپ اگر چھوٹی موٹی زیادتی ہوئی تو آپ صبر کریں، اس کو بہتر یہ ہے کہ کیونکہ آپ خرچ بھی کریں گے، اور جو ہمارا سسٹم ہے، آپ تھانے میں جائیں گے تو وہاں پہ خرچ ہوگا، آپ کچہری میں جائیں گے وہاں پہ خرچ ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ کوشش کی جائے کہ کچھ صبر کر لیا جائے۔ لیکن اگر کوئی ایسی زیادتی ہوئی ہے اور کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے پولیس اسٹیشن میں جائیں، اور پولیس اسٹیشن میں دو قسم کے جو ہمارے قانون میں دیے گئے ہیں جرائم، ایک ہے قابل دست اندازی اور ایک ہے ناقابل دست اندازی۔ جو ناقابل دست اندازی جرم ہے اس کے لیے پھر پولیس آپ کو صرف رپٹ لکھ کر کے اور آپ کو بھیج دے گی کچہری میں کہ آپ کسی وکیل کے پاس جائیں، وہاں پہ استغاثہ دائر کریں۔ جو قابل دست اندازی جرم ہے اس کے لیے پولیس آپ کی ایف آئی آر درج کرے گی اور پھر ملزمان کو پکڑے گی، اور پکڑ کے پھر ان کو قرار واقعی سزا دلوائے گی تھرو عدالت۔ دوسرا اس میں جو ہمارا سوسائٹی ہے اس میں آپ دیکھ لیجیے گا کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ انفلوئنشل ہوتے ہیں آل دی ٹائم، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، وہ اس وقت متاثر کرتے ہیں، تھانے کو بھی متاثر کرتے ہیں، جو مالدار لوگ ہیں وہ بھی تھانے کو متاثر کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کمپلینٹ نہیں درج ہو رہی، پولیس آپ کی مدد نہیں کر رہی، تو آپ ایک جسٹس آف دا پیس، ہمارے عدالتوں میں بنا ہوا ہے جسٹس آف دا پیس، وہ آپ جائیں وہاں پہ ان کے پاس اپلیکیشن دیں کہ میرا کیس جو قابل دست اندازی جرم ہے اور پولیس اس کی میری ایف آئی آر درج نہیں کر رہی،
ایسی صورت میں پولیس کو وہ ڈائریکٹ کریں گے کہ ان کی ایف آئی آر درج کریں، اور اس کے بعد جو پروسیس ہے پھر وہ چلان ہوگا، اور چلان کے بعد 14 دن کا وہ ریمانڈ ہوتا ہے، پھر چلان سبمٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شہادتیں ہوتی ہیں اور بندہ اپنی سزا بھگتتا ہے اگر وہ کیس ثابت ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر دو اصول ہیں جس کی بنیاد کے اوپر پہلا اصول اسلامک صبر کریں، دوسرا قانونی جو ہمارے ملک میں قانون ہے۔ آپ ان سیاسی گماشتوں سے بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے آپ کے پاس، آپ پولیس کے پاس جائیں، اگر وہ پولیس آپ کی جو ایف آئی آر درج نہیں کرتی تو آپ جسٹس آف دا پیس کے پاس جائیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ پھر آپ کو ریمیڈی نہیں ملے گی، انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اچھا سر، اس حوالے سے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے یا اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی میں تو سمجھتا ہوں کہ بینگ مسلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کو اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان کا جو عمل ہے اپنی زندگی میں اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات کچھ ایسے جرائم بھی ہو جاتے ہیں جو کہ قابل برداشت نہیں ہوتے۔ ان جو الزامات ہیں، یہ اس طرح کے جو جرائم ہیں اس کے لیے لازمی پولیس کو جانا چاہیے اور پولیس کے پاس جا کے اپنی جو شکایت ہے اس کو ریکارڈ کروانا چاہیے۔ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ میں معاف کرنے کا حوصلہ پیدا نہ ہو تو آپ درگزر کر دیں۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں کہ معاف کرنا اور چیز ہے، درگزر کرنا اور چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سمپل سی بارڈر لائن ہے درگزر میں اور معاف کرنے میں۔ درگزر بھی انفیکٹ آپ کسی بندے کو معاف کر رہے ہیں، کیونکہ جس وقت آپ کسی کی زیادتی کو درگزر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کرتے ہیں، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ جو ہے نا وہ اس کی سزا اس کو بدلے کو دے گا۔ تو یہ دونوں جو درگزر ہے اور جو عفو و درگزر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس میں بنیادی طور پر بہت چھوٹی سی بارڈر لائن ہے۔ سمجھ گیا۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسا پہلو ہے جو تقریباً ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑنے لگ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ایسے مسئلوں میں الجھ جاتے ہیں کہ بات جو ہے وہ پھر قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے میں انہوں نے بڑی ایک اچھی نصیحت آپ کو کی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اسلام کی تعلیمات کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اس کو پریورٹی دینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو جو بھی قانونی اختیارات حاصل ہیں وہ انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں۔ یہ تو وہ مسئلے مسائل تھے جو انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، جو کہ ایک معاشرے میں عام چل رہے ہیں۔ اسی سے متعلقہ ایک اور مسئلہ ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے، اور وہ یہ ہے کہ سر یہاں پہ مثال کے طور پہ اب جیسے کسی زمین پر قبضہ ہو جاتا ہے یا بھائیوں میں زمین کو لے کر فسادات شروع ہو جاتے ہیں یا لڑائی جھگڑے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات جو نا جہاں تک قبضے کی بات ہے، اگر کوئی اسٹریجر آپ کی جگہ کے اوپر قبضہ کرتا ہے، کوئی اجنبی آپ کی جگہ کے اوپر قبضہ کرتا ہے، اس کے لیے جو ایک قانون پہلے تو وجود تھا کہ آپ 12 سال کے اندر آپ اس سے قبضہ آپ طلب کر سکتے ہیں، لیکن اب قانون تبدیل ہو گیا ہے۔ اب اس میں جو قابض ہے وہ قابض رہے گا، چاہے وہ 100 سال تک اس جگہ کے اوپر قابض رہے گا، اور جو مالک ہے وہ مالک رہے گا۔ اس لیے کوئی بھی مالک کسی وقت بھی اپنی جگہ کو واپس لے سکتا ہے، یہ تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب دوسری بات آ گئی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو بھائیوں میں جس وقت کوئی جھگڑا وغیرہ فساد ہو جائے تو اس کا کیا حل ہے۔ وہ میکسیمم جو جوائنٹ پراپرٹی ہوتی ہے، جو مشترکہ پراپرٹی تھی، اس میں بھائیوں کا آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے، اس میں بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو اگریوڈ ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، باقی 3 بھائی میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور میں جو ہے وہ مظلوم ہوں، وہ چپ کر کے اپنی درخواست دے اور درخواست دے کے اپنی تقسیم کروا لے اور اپنا شیئر وہ علیحدہ کروا لے۔ یہ اس سے زیادہ بہتر اور کوئی حل نہیں ہو سکتا، بجائے اس کے کہ وہ آپس میں جھگڑے، آپس میں دست و گریباں ہوں اور آپس میں وہ فساد پیدا کریں، کیونکہ وہ عام حالات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت جتنی جگہ ہوتی ہے اتنا ہم
صرف اپنے انا کے لیے ہم اتنا خرچہ کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے ڈبل خرچہ کرتے ہیں۔ اس سے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک تو آپ کے بہن بھائیوں میں آپ کا جو معاملات ہے وہ بھی ٹھیک چلتے رہیں گے، کیونکہ آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں، آپ کسی کا حق چھین نہیں رہے، آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ تقسیم کروا سکتے ہیں، اور جو قابض بھائی ہوگا یا قابض بھائی ہوں گے ان میں سے آپ اپنا شیئر علیحدہ کروا سکتے ہیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ ماشاءاللہ، امید ہے کہ آپ کو اس حوالے سے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب چلتے ہیں تیسرے سوال کی طرف، جو کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی کافی زیادہ دیکھی جاتی ہے اور اس کا حل تلاش کرنا بھی کافی ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہماری معاشرے میں جو ہماری بہنیں ہیں ان کو وراثت سے بالکل محروم رکھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ صرف ان کو ایک ایز اے یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم نے آپ کو جہیز دے دیا ہے، تو اب آپ کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کامن ہماری اس وقت سوسائٹی میں جو مسلم سوسائٹی ہے، مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جس وقت میں اس قسم کے کیسز دیکھتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے کلام پاک میں بھی شرع جو شرعی طور پر جو شیئرز ہیں وہ ڈٹرمن کر دی ہے۔ بھائی کے کتنے ہوں گے، بہن کے کتنے ہوں گے، ماں کے کتنے ہوں گے، باپ کے کتنے ہوں گے، یہ سارے انہوں نے واضح طور پر کر دیے ہیں اور کلام پاک میں موجود ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کلام پاک کی نص کے خلاف اگر کوئی بات کی جائے تو وہ کفر ہوتی ہے، ہمیں اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات یہ ہے کہ بہنیں اور بیٹیاں، ان کی وراثت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، اور چاہیے کہ اس طرح کے جو بہت سے معاملات اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ پینڈنگ ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی کی اناملی ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ بہنیں بھائیوں کو ہبہ کر رہی ہیں اور بیٹیاں اپنے بھائیوں کو ہبہ کر رہی ہیں۔ تو یہ دراصل وہ ایک ٹرینڈ ہے جو ہمارا کسٹمری لا تھا، اس کے 1948 سے پہلے ایک رواجی قانون تھا جو ہم ہندو کے قانون کو فالو کرتے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ جو عورت ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، وہ وراثت میں حصہ نہیں لیتی، لیکن کلام پاک میں ان کا حصے مقرر کر دیے گئے۔ اور 1948 میں جو قانون آیا، جو شرعی طور پر قانون آیا، اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عورتیں اور بہنیں، بیٹیاں، یہ سارا اتنا حصہ لے سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ ایک رواج بنا دیا بھائیوں نے، اور انہوں نے یہ رواج بنا دیا کہ ٹھیک ہے جی، اپنی بہنوں سے یا اپنی بیٹیوں سے اپنے نام پہ ہبہ کروا لو۔ تو اس طرح کے جو کیسز ہیں بہت سارے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس وقت اس طرح کے کیسز میں 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ روپے جرمانے بھی کر رہی ہے سپریم کورٹ کے، آپ اپنی بہنوں سے یا اپنی بیٹیوں سے اس طریقے سے اپنی پراپرٹیز جو ہے نا وہ اپنے نام پہ آپ ہبہ کروا رہے ہو۔ تو یہ بالکل ایسی بات ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو شرعی طور پر ان کو ان کا حصہ جانا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، میں تو اتنا اسلامی اسکالر نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر آپ ناجائز طریقے سے اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے پراپرٹی اپنے نام پہ کروائیں گے تو یو ول بی ریسپانسبل ٹو گاڈ آلمائٹی۔ جس وقت قیامت ہوگی تو آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور یہ جو آپ پراپرٹی اپنے نام پہ لگواتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، پھر آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کو چلی جاتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے ان بچوں کے پھر بہنیں بھی ہوتی ہیں، پھر ایک مسلسل ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ آپ بھی دوستی ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کا حصہ مارا ہے، اور پھر اس طریقے سے آپ کی اولاد پھر اپنی بہنوں کی یا اپنی بیٹیوں کا حصہ مارے گی، تو اسی طریقے سے وہ بات ٹریول کرے گی۔ اس لیے اس بات کو اوائڈ کریں اور کوشش کریں کہ اپنی بہنوں کی پراپرٹی ان کو دیں، ان کو تقسیم کر کے علیحدہ کر دیں، اور اسی طریقے سے کوشش کریں کہ اپنی
بیٹیوں کو جو حصہ ہے، جو ان کا شرعی حصہ بنتا ہے، جو ان کا باپ اپنی زندگی میں کما کر کے دے گیا ہے، اس میں سے جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا عمل ہم کر دیں تو بہت سے کیسز جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی، اور عدالتیں جو ہے نا وہ ویران ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جو ہم بدقسمتی سے نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نے قرض دینا ہے اور قرض آپ مقروض ہو کر مر جاتے ہیں تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بندے کا حق ہے اور وہ بندہ ہی معاف کر سکتا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کرنا پڑے گا، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اور حضرت علی کا بھی قول ہے کرم اللہ وجہہ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ 1 انچ بھی اپنے بھائی کی یا اپنے پڑوسی کی جگہ، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ناجائز قابض ہیں اور آپ اسی طریقے سے مر جاتے ہیں تو وہ آپ کو معاف نہیں ہو، وہ قیامت والے دن توق بنا کے آپ کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔ سو ہمیں حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، اپنی آخرت کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ بالکل سر، اب جیسے کہ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جو کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اور اس میں خود اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ بالکل سچ ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ جھوٹ ہے یا اس پہ عمل درآمد قیامت کے دن نہیں کیا جائے گا۔ تو بالکل سر، میں اس چیز کو ایگری کرتا ہوں۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ان 3 سوالوں کے حوالے سے جو ڈاؤٹ تھے، جو کنفیوژن تھی، یا آپ کو ان کے جواب چاہیے تھے، تو آپ کو مل گئے ہوں گے، آپ کو یہ کنفیوژن کلیئر ہو گئی ہوگی۔ مزید اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے یا آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔